وہ جو ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو شعر ہے کہ عمل سے زندگی بنتی جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اپنے آپ سے سوال کر لو، کیا ہم بھائی پریکٹیکل اچھا کرتے ہیں؟ ہم جب دو آدمی بیٹھے ہوں تو تیسرا خدا ہوتا ہے. جب ہم دو بیٹھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیسے باتیں کرنی چاہیے ہمیں، اس کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے؟ کیا ہم سنوبش ایٹیچیوڈ رکھیں؟ کیا ہم اس کے ساتھ اندر ریاکاری جھوٹ رکھ کے منافقت رکھ کے اس کو شابش شابش تھاپڑی دیتے رہیں اور بعد میں کہیں یہ فضول آدمی میرا ٹائم ضائع کرنے آ جاتا ہے؟ کیا ہم ایسے بنیں گے؟ یا اس قرآن عظیم کے، اس قرآن اتنا عظیم اللہ کی کتاب اور سچ کو کہ اس سورہ رحمان کو سننے کے بعد ہماری زندگیوں میں واقعی ہمارے ہر عضو، ہمارے لوں لوں سے وہ سچ اور محبت روشن ہو جائے، باہر نکل جائے، کہ اس کو دوسرے کو محسوس ہو کہ یہ مجھ سے پیار کرتا ہے. کو پیار کہہ کے تو نہیں کیا جاتا نا، محسوس ہوتا ہے. تو جب یہ سنتے ہو تبھی اندر سے لونوں سے نکلتی ہے نا ہر چیز، تبھی پریکٹیکل کرو گے نا. جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ چل پڑے گی. وہ کہتے ہیں میں مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہوں سونا بن جاتا ہے. تو جب ہی بنتا ہے نا جب آپ کے اندر محبت ہوگی، جب آپ کے اندر پازیٹیوٹی ہوگی. وہ خدا نے اس قوم کی حالت آج تک نہیں بدلی جس کو نہ ہو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. تو ہم اپنی حالت خود بدلیں، اپنے آپ کو خود ایڈریس کریں. بس یہ قصے کہانیوں پہ چونکہ یہ کتنا بڑا سبجیکٹ ہے، دل تو میرا کرتا تھا کہ یار یہ سارے بولیں جو موجود ہیں، پتہ تو چلے کہ ہم پریکٹیکل سوچتے کیا ہیں. واٹ از پریکٹیکل؟ بیٹھے نشستن گفتن برخاستن، کھایا پیا کس کے. یا ہم کبھی بیٹھتے ہیں تو دوسرے کو کتنی ایڈمائرنگ نظر سے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کتنا اچھا بنایا ہے اس کو. اب اللہ کی جو بنائی ہوئی چیز کو بھی کبھی اپریشیٹ کر لو، بجائے اس کو دیکھ کے جلنے سڑنے کوڑنے، اس نے یہ پہنا ہوا تھا، اس نے یہ پہنا ہوا تھا. خدا کے لیے اب ان باتوں سے نکلو. فقیر کے ماننے والے ایسے نہیں ہوتے. یہ جو نسبت اور پیار کی جو کہانیاں کلندر پاک کہتے تھے، یہ کمپلیٹ ٹوٹل چینج ہے اندر سے. پورا دنیا بدل جائے اندر کی. آپ کے اندر اتنا پیار ہو کہ آپ جس کو دیکھیں وہ جا ہی نہ سکیں. پھر بات کہوں گا، یہ پیار پلیز اس طرف کوئی نیگیٹو سائڈ پہ، اس دنیاوی اس جہنم کی طرف نہ لے کے جاؤ. پیار سے مراد ہوتا ہے اس لیے کہ آپ اللہ آپ کو دیکھ رہے، اللہ کے لیے پیار کر رہے ہو، اس کی خدمت کر رہے ہو، اللہ کے لیے کر رہے ہو، اس سے دوستی کر رہے ہو، اللہ کے لیے کر رہے ہو. یہ باقی دوستیاں جو فراڈ ہے نا، اس کی چکروں کی باتیں میں نہیں کر رہا. اللہ کے لیے ملو، اللہ کے لیے بچھڑو. یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ سنو گے. کلام برحق جب آپ کی دھڑکن کو روشن کرے گا، پھر آپ کا جو پریکٹیکل ہے نا وہ یہ ہو جائے گا. جب یہ دھڑکن میں ہوگی نا تو یہ دھڑکن سے ہی آپ کے یہاں خیال بنے گا کہ رب کے لیے کرنا، اللہ دیکھ رہے. میں اکثر محسوس کرتا ہوں، بات کر رہا ہوں تو مجھے ایک دم خیال آتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے. اسی وقت ہر چیز کی تنابیں کھینچ جاتی ہیں. جو رہ بھی گئی ہو نا، کوئی ماڑی موٹی، کوئی نفس کا خیال اپنا دینے کی خواہش کر رہا ہو، اللہ ہر حال میں، اللہ اول، اللہ آخر، اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی ذات، کوئی طاقت نہیں جو آپ کو برائی سے بچا سکے یا حق کے راستے کی طرف لے جا سکے. اللہ ہی لے کے جاتا ہے. اللہ ہی قدرت رکھتا ہے کہ مجھے روک دے. اللہ صرف دیکھ رہا ہے کہ یہ اس کا ارادہ کیا ہے. آپ کو ارادہ باندھنے کے لیے کلندر پاک نے کہہ دیا، راستہ دے دیا. آپ سن لو، فیصلہ کرو میں نے پھیلانا ہے، یہ آپ کا ارادہ ہے. بس اس کے بعد دیکھو، جو باجوہ صاحب بھی کہہ رہے تھے، ارادہ باندھ لو. یہ باجوہ صاحب نے کہانی سنائی، وہ دفتر میں بڑے دفتر پہنچ گئے، میڈل ایسٹ کے افسر ہو گئے، انچارج ہو گئے، تو بہت بزی تھے. تو ایک دن میں نے وہ آئیڈیاز مانگے تو کسی نے آئیڈیاز نہیں دیے، 6-7 نے. میں نے سب کو نکال دیا باہر، ان میں باجوہ صاحب بھی تھے. پھر میں نے ان کو دوبارہ فون کیا، میں نے کہا آپ کو گروپ سے نکال دیے گئے؟ میں نے چیک نہیں کیا، یعنی یہ حالت تھی. یہیں سے مجھے شک ہوا. میں نے کہا آپ ذرا چیک کریں. بس اس کے بعد انہوں نے کہا ہو. پھر میں نے دوبارہ بنایا گروپ.
بات یہ کہ گروپ کی اہمیت کیا ہے؟ یاد دہانی، آر وی لسننگ؟ کیا ہم کلندر پاک سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت کسی اور چیز کی؟ یعنی میری تو مثلا میں اکثر انم ظاہر ہے اس کی بچی چھوٹی بھی ہے، 2 بچیاں اور بھی ہیں، ذمہ داری. وہ صبح اس نے ظاہر شیڈول کیا ہوتا ہے، وہ واٹس ایپ چینل پہ نہیں جاتا، پھر میں میسج بھیج رہا ہوتا ہوں، وہ کہتی میری آنکھ لگ گئی تھی، آئی ایم سوری. میں کہنا بیٹا یہ سوری نہ کہا کرے، یہ بھی من جانب اللہ ہے. ایک دوسرے کو یاد دہانی، ایک دوسرے کا ریمائنڈر. تو بھائی جان یہ اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو اتنا فوکس رہنے والا شخص بھی اس دنیا میں جا سکتا ہے. یہ دنیا کی طاقت دیکھی آپ نے، یہ ایسا اندر سب کرتی ہے نا، بندہ پانی نہیں مانگتا. اس لیے تو ایک بار بار یاد دہانی ہے. تو فقیر کی نسبت، فقیر سے نسبت رکھنے والے، تو اللہ نے ہم ایک دوسرے کو، ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے ایک رہبری اور رہنمائی اور یاد دہانی کے لیے رکھا ہوا ہے. جاگتے رہنا، جاگتے رہنا. ان کو بھی کہہ دیا، ان کو بھی کہہ دیا، اس کو بھی کہہ دیا. اب لوگ زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھنی شروع کر دیتے ہیں. آپ دعا کریں میرا کینسر ٹھیک ہو جائے. دعا خود کرو. سورہ رحمان ہے، اگر سن لو گی، جو میں نے کہا اندر کی دنیا جل جائے، آپ یقین کرو کچھ نہیں رہے گا، کینسر نہیں رہے گا. ایک دفعہ توجہ کر لو، 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ توجہ کر لو، بیماری نہیں رہے گی. اور یہ نہیں ہوتا کہ نیکوکار پہ جلدی اثر ہو جائے گا، بد کردار پہ اثر نہیں ہوگا. اپنی اپنی توجہ ہے، اپنی اپنی اندر کی کیفیت ہے. جو ذرا سے بھی اندر سے درد سے پکار اٹھا اور احساس ندامت ہو گیا، بس وہ تو موجیں لگ گئی. اور جو گھمنڈ میں رہا کہ یار میں نیک ہاں، تے کون ہیں کی کہہ رہے ہیں، کیوں سننا ضروری، میں تو پڑھنا. او بھائی سن تو لے، اللہ کی طرف جانا ہے نا. تو اللہ کی طرف جانے کے لیے ہزاروں لاکھوں کروڑوں راستے ہیں، ہر رنگ اللہ کا رنگ ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے. تو بس ٹھیک ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لو. ہر چیز پریکٹیکل ہے. ہم آئے تھے پریکٹیکلی آئے، ہم رہ رہے ہیں پریکٹیکلی رہ رہے ہیں. ہم جو کر رہے ہیں ہمارے وجود سے، ہم آنکھ سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی پریکٹیکل ہے. ہم کر رہے ہیں ہاتھوں پاؤں سے، یہ بھی پریکٹیکل ہے. ہم برین کو یوز کریں، راتوں کو بیٹھ کے پلاننگ کریں، صبح اٹھ کے انہیں خلاف ہے کمپین چلانی. تو یہ بھی تو ہم نے سوچا ہے نا، پھر پریکٹیکل کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ پریکٹیکل کے بعد کسی کو جا کے کہیں گے، کسی کے کان میں سور پھونکیں گے نیگیٹیوٹی کا کہ لو جی یہ اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کیا. تو یہ سارا عمل، زبان کا عمل، چلنے کا عمل، بولنے کا عمل، یہ سارا پریکٹیکل ہو گیا نا. تو اگر ہم سارے اپنے یہ ہوا سے خمسہ بند کر لیں اور صرف ایک خیال، کہ جہاں خیال ہونا چاہیے تھا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کہ اس خیال کی طاقت سے یہاں کی گندگی جل جائے گی. بس خیال اس کا خیال کافی ہے. کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک آیت کافی ہے، اللہ کہنا کافی ہے. لیکن خیال، جہاں خیال ہونا چاہیے وہاں خیال نہیں ہے، وہاں کچھ اور ہے. تو وہ تبھی کہتے تھے تم روبرو اللہ کے ہو، تم تصور کرو تم اللہ کے روبرو. وہ خیال آئے گا، ہماری زندگی کا پریکٹیکل بہت اچھا ہو جائے گا، پازیٹیو ہو جائے گا. ہماری یہ دنیا بھی ٹھیک رہے گی، ہماری آخرت بھی ٹھیک رہے گی. تو واقعی ہم نے یہاں پر فقر، جو لوگ فقر کے شوقین ہیں، فقیری کے، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ فقیری جو ہے وہ کسی چلے پینڈے سے نہیں ملتی. فقیری عطائے خدا بندی ہے، اور یہ روز الست کا فیصلہ ہے. بہتر ہے اس فقیری کے حاصل کرنے کی بجائے سورہ رحمان سنیں، سورہ رحمان پھیلائیں، پریکٹیکل کریں تاکہ اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے. یہ پریکٹیکل کریں گے صحیح تو آپ کی رہنمائی اور انڈرسٹینڈنگ اور وزڈم روشن ہوگی. آپ غلطیاں کریں گے، رزق سے محروم ہو جائیں گے. آپ غلطی گناہ کریں گے، آپ عقل سے فارغ ہو جائیں گے. ایک دفعہ عقل گئی آپ کے پاس واپس نہیں آئے گی، جو آپ کو تھوڑی بہت ملی ہوئی.